دیندار ہونے اور صاحب اخلاص ہونے میں فرق ہے۔ دیندار تو آج کل بہت سے لوگ بنے ہوئے ہیں مگر اخلاص نہیں ہے۔ شیطان سے جو پروردگار عالم کا مکالمہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا مجھے کچھ مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا تجھے ایک خاص مدت تک یعنی کہ روز قیامت تک مہلت ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیروں گا ورگلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ اخلاص کی اہمیت نمبر 1 پہ اس ایگریمنٹ نے کر دی۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود بہنے ہی ہے جیسے میرے آقا کرتے تھے، مگر کیا آپ کی نماز رسول اللہ کے نزدیک ترین بھی ہے کہیں؟ وہ ڈفرنس کہاں ہے؟ وہ ڈفرنس اخلاص نیت کا ہے، قرب الہی کا ہے، اللہ سے تعلق کا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ سب سے پاورفل چیز ہے عبادات میں، دینے میں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی ضائع نہیں ہوئی، بھاگتا ہوا مسجد میں جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر اولیٰ ادا کرتا تھا، مگر خطاب کیا ملا؟ رئیس المنافقین۔ رسول اللہ کے لیے اخلاص نہیں تھا، دل سے احترام نہیں تھا، محبت نہیں تھی، فرما برداری نہیں تھی، اندر بغاوت تھی، اندر حسد تھا، اندر جیلسی تھی۔ تو اللہ کو تو سب پتا، خطاب کیا ملا؟ رئیس المنافقین۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ تو نے ان کے لیے مجھ سے مغفرت نہیں مانگنی، تو اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگے گا تو میں انہیں نہیں بخشوں گا، تو نے آئندہ ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا، ان کے جنازے نہیں پڑھانے۔ کیا وجہ تھی؟ اخلاص نام کی چیز نہیں تھی۔ آپ کی ریاضت اور عبادت کو جو چیز قرب الہی کا درجہ دیتی ہے وہ اخلاص نیت ہے، ورنہ سب روایات ہیں۔ روایات میں ہم کھو چکے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے جیسے بوریاں اٹھائی ہوتی ہیں کہ 5 بوریاں مجھے مسجد میں پھینکنی ہیں۔ میرا اللہ، اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، میں نماز بھی پڑھوں اور سود بھی دوں اور لوں، نماز بھی پڑھوں رشوت بھی دوں اور لوں، میں نماز بھی پڑھوں اور ایکسپائرڈ چیزیں بھی بیچوں، لوگوں کی ماں بیٹیوں پہ نگاہ بھی ڈالوں، اپنے حصے کا کام بھی نہ کروں اور نماز بھی پڑھوں، کیا یہ ممکن رہے گا؟ پھر اخلاص جب ہوگا تو ان میں سے ایک بات بھی ممکن نہیں رہے گی۔ دیندار اخلاص کے بغیر نہیں ہوا جا سکتا۔ جو اصلی دیندار ہے اخلاص اس کے جسم اور اس کی روح کا حصہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ مذہبی ہے۔ اب لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں، دین سسٹم کا نام ہے۔ دین پردہ سکھاتا ہے، دین شراب سے بچاتا ہے، دین سود سے بچاتا ہے، دین چوری سے بچاتا ہے، دین کسی کا مال ہضم کرنے سے بچاتا ہے۔ اور مذہب، آپ نمازیں پڑھ لیں 5، روزے رکھ لیں، مذہبی ہو گئے آپ۔ دیندار ہونے کے لیے آپ کو زندگی کا پورا ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس پہ چلنا پڑتا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس طریق کو اپنانا ہوتا ہے، اس انداز کو سیکھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس کے مطابق سوچ بدلنی ہوتی ہے۔ دیندار ہونے کے لیے، مخلص ہونے کے لیے سوچ کی تبدیلی از بس ضروری ہے۔ آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں جاگنے سے سونے تک کے لیے، تنہائی کی اور مجمع کی اور بازاروں کی اور گھروں کی اور دفتروں کی، وہ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی دینداری نہیں ہے۔